ناظرین آداب، پیش ہے قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے خصوصی خبرنامہ۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل جموں میں ایک اعلی سطح کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جموں کشمیر میں کورونا صورتحال کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں یوٹی میں وائرس کے پھیلاؤ کے روک تھام کی خاطر کئی اہم فیصلے لیے گئے۔ میٹنگ کے بعد تمام اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کو 15 مئی تک بند کرنے کا اعلان کیا گیا اور اس ضمن میں باضابطہ ایک حکم نامہ جاری کیا گیا۔ تاہم یہ حکم نامہ ان کورسوں میں زیر تعلیم طلباء کے لیے لاگو نہیں ہوگا جہاں طلباء کی ظاہری موجودگی لازمی ہے۔ حکم نامے میں سماجی اجتماعات میں حاضرین کی تعداد اور پبلک ٹرانسپورٹ میں اوور لوڈ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ سفر کر کے ریل، زمینی اور ہوائی راستے سے جموں کشمیر آنے والے لوگوں کے لیے کووڈ اینٹیجن ٹیسٹ قواعد کے تحت لازمی قرار دیا گیا ہے۔ حکم نامے کے مطابق جنازہ و تدفین میں محض 20 افراد، جبکہ 4 دیواری کے اندر منعقد ہونے والی تقریب میں 50 اور 4 دیواری سے باہر کے اجتماع میں 100 افراد کی شمولیت کی اجازت ہوگی۔ دریاسنا مارکیٹ ایسوسی ایشن کو بھیڑ بھاڑ کم کرنے کے لیے اوقاتی کار رضاکارانہ طور پر طے کرنے کی چھوٹ دی گئی ہے۔ احکامات کی عمل آوری کے سلسلے میں پولیس و سول انتظامیہ کو عدولی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی سخت ہدایت دی گئی ہے۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 2,73,810 نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ 1,619 اموات درج کی گئی ہیں۔ اس دوران 1,44,178 کورونا مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جس سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 1,29,53,821 ہو گئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق ملک میں کورونا متاثرین کی مجموعی تعداد 1,50,61,919 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے 19,29,329 سرگرم معاملات ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس سے اب تک کل 1,78,769 مریض فوت ہو چکے ہیں۔ اس دوران ٹیکہ کاری مہم شروع ہونے سے اب تک مجموعی طور 12,38,52,566 مستحقین کو ویکسین لگائے گئے ہیں۔ ادھر جموں کشمیر میں کل کووڈ-19 کے 1,526 معاملات سامنے آئے ہیں اور 6 کووڈ مریضوں کی موت بھی واقع ہوئی ہے۔ میڈیا بلیٹن کے مطابق جموں صوبے سے 542 اور کشمیر صوبے سے 979 معاملات سامنے آئے ہیں۔ سری نگر میں سب سے زیادہ 520 معاملات کی نشاندہی ہوئی ہے۔ ضلع انتظامیہ سری نگر اور گردوارہ پربندھک کمیٹی کے اشتراک سے گردوارہ چھٹی پادشاہی سری نگر میں کووڈ ٹیکہ کاری کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر سری نگر نے لوگوں سے پھر درخواست کی کہ وہ اپنے نزدیکی ویکسینیشن سینٹر پر جا کر ٹیکہ لگوائیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں کافی تعداد میں ویکسین کے ڈوز دستیاب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایل جی کے عوام کی آواز پروگرام کے پہلے شمارے کو کل پورے جموں کشمیر میں گہری دلچسپی کے ساتھ سنا گیا۔ ضلع بڑگام کے ایک علاقے میں ڈی ڈی سی چیئرمین اور ڈی ڈی سی ممبران نے اس پروگرام کو اجتماعی طور سنا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کی شروعات ایک خوش آئند پہل ہے، کیونکہ اس کی بدولت عوامی معاملات اور مسائل کو اجاگر کرنے میں کافی مدد ملے گی۔
انتظامیہ کی ہدایت کے مطابق قاضی گنڈ ٹول پوسٹ پر یوٹی سے باہر کشمیر وارد ہونے والے مسافروں کی میڈیکل اسکریننگ 9 اپریل سے جاری ہے اور پچھلے ایک ہفتے کے دوران لگ بھگ 4000 مسافروں کا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کیا گیا، جن میں سے صرف 4 مسافروں کو کووڈ سے متاثر پایا گیا۔ مرکز نے 22 اپریل سے اگلے حکم تک مینوفیکچررز اور سپلائرز کے ذریعے صنعتی مقاصد کے لیے آکسیجن کی سپلائی پر روک لگا دی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ عارضی پابندی کے نتیجے میں دستیاب اضافی آکسیجن کو کووڈ مریضوں کے علاج کے لیے میڈیکل آکسیجن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کئی صنعتی یونٹوں کو صلاح دی گئی ہے کہ وہ آکسیجن کی درآمد پر اپنی ضرورتوں کے تحت آکسیجن کی پیداوار کے لیے اپنے ایئر سیپریٹر یونٹس لگائیں، جس سے متبادل اقدامات پر غور کریں گے۔ وزارت صحت نے تمام چیف سیکرٹریوں کو مشورہ دیا ہے کہ اس حکم کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنائیں۔ مدثر لطیف، جو پیشے سے ایک میڈیکل ریپریزنٹیٹو تھا، ڈی آئی سی شوپیاں کی مدد سے اب صنعت کار بن گیا ہے۔ ڈی آئی سی شوپیاں نے سال 2019-20 میں پی ایم ای جی پی کے تحت مدثر کو ایک ریڈی میڈ گارمنٹس مینوفیکچرنگ یونٹ قائم کرنے کے لیے سپانسر کیا ہے۔ یونٹ کی لاگت 7 لاکھ روپے ہے۔ مذکورہ صنعت کار نے اپنے یونٹ میں 8 لوگوں کو نوکری فراہم کی ہے۔ مدثر لطیف نے بے روزگار نوجوانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بھی ایسی کوشش کریں اور اپنے یونٹ قائم کرنے کے لیے سرکاری اسکیموں سے استفادہ کریں۔ کئی وفود اور شخصیات نے کل راج بھون جموں میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے الگ الگ ملاقات کر کے متعلقہ مسائل اور مطالبات ایل جی کے سامنے رکھے۔ ان وفود میں راجوری کے ڈی ڈی سی ممبروں کا وفد، اسلامک ویلفیئر آرگنائزیشن اور سیاسی لیڈران کا وفد اور ڈائریکٹر سینک ویلفیئر ڈپارٹمنٹ شامل ہیں۔ ایل جی نے وفود کو ان کے جائز مسائل ترجیح طور حل کرنے کی یقین دہانی کی۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں کل ورلڈ بک آف اسٹار ریکارڈز نے کئی دیگر انجمنوں کے اشتراک سے گلوبل شانتی سمان 2021 اینڈ ورلڈ پیس کانفرنس منعقد کی۔ گزشتہ 7 دہائیوں میں کشمیر میں منعقدہ اپنی نوعیت کی اس منفرد تقریب میں 30 ریاستوں اور 10 ممالک کے مندوبین نے شرکت کی۔ اس دوران 28 مختلف شعبوں میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے عوض 70 شخصیات کو گلوبل پیس ایوارڈ 2021 سے نوازا گیا۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ ذاتن